بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام اسٹینڈ میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان نجم علی خان، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں NA-133 کے حوالے سے اور لاہور کے حوالے سے، اور پنجاب اور پاکستان کے حوالے سے یہ ایک منفرد قسم کا الیکشن ہونے جا رہا ہے جس میں دو بڑی پارٹیوں میں سے ایک بڑی پارٹی وہاں پر مقابلے میں موجود ہی نہیں ہے۔ جمشید اقبال چیمہ جو کہ وزیر اعظم کے مشیر تھے زراعت کے حوالے سے اور خوراک کے حوالے سے، وہ اس انتخابی مہم سے آؤٹ ہو چکے ہیں، کیونکہ جمشید اقبال چیمہ اپنے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ جو لے کر آئے تھے وہ NA-133 سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ ان کی کورنگ کینڈیڈیٹ جو تھیں وہ مسرت جمشید اقبال چیمہ تھیں، اور مسرت جمشید کے بھی تجویز کنندہ اور تائید کنندہ جو تھے وہ اس حلقے سے نہیں تھے۔ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں نے جب اس پر اعتراض کیا تو ریٹرننگ افسر نے ان کے کاغذات کو مسترد کر دیا۔ اس کے بعد وہ الیکشن ٹریبونل میں گئے۔ الیکشن ٹریبونل میں جانے کے بعد بھی ان کو وہاں سے ریلیف نہیں مل سکا۔ اس کے بعد انہوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ ہائی کورٹ میں 2 مرتبہ بینچ بنے اور دونوں مرتبہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ریفیوزل بھی ہوا کہ ہم اس کیس کو نہیں سن سکتے، جس کو وہ انصاف میں تاخیر سے کے مترادف لیتے رہے، اس کو بیان کرتے رہے، لیکن آخرکار ان کو ہائی کورٹ سے بھی انصاف جو وہ چاہتے تھے اس کے مطابق نہیں مل سکا، اور ہائی کورٹ نے فیصلہ یہ دیا کہ جو فیصلہ وہاں پر الیکشن کمیشن نے کیا ہے کاغذات مسترد کرنے کا، وہ بالکل آئینی اور قانونی طور پر درست ہے، اس میں کوئی سکم موجود نہیں ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ NA-133 سے پاکستان تحریک انصاف آؤٹ ہو چکی ہے، اور وہ علاقہ جب ہم دیکھتے ہیں لاہور کا بڑا ہی اہم علاقہ ہے۔ اس میں آپ فیصل ٹاؤن سے آگے جاتے ہیں، گرین ٹاؤن ہے، ٹاؤن شپ ہے، باگڑیاں کی طرف چلے جاتے ہیں، تو یہ لاہور کا ایک اہم علاقہ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھ رہی تھی کہ وہاں پر بہت سارے ایسے کام کر کے ووٹرز کو اپنے ساتھ ملا کے الیکشن جیتا جا سکتا ہے اور ایک بڑا الیکشن بنایا جا سکتا ہے، لیکن اب مقابلہ جو ہے وہ وہاں پر مسلم لیگ نون کے کیا جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ شائستہ پرویز ملک، جو کہ پرویز ملک مسلم لیگ نون لاہور کے سابق صدر، مرحوم صدر، ان کی اہلی ہیں۔ مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ اسلم گل صاحب کے ساتھ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ اور جب میں دیکھ رہا تھا وہاں پر ووٹ ان کے، تو مسلم لیگ نون نے 2018 میں وہاں سے تقریباً 99,678 ووٹ وہاں سے لیے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے 70,231 ووٹ تھے، اور اعجاز چوئی صاحب وہاں پر امیدوار تھے۔ اعجاز چوئی صاحب اس وقت پوری تندہی کے ساتھ جو تھے جمشید اقبال چیمہ کے ساتھ ان کی انتخابی مہم بھی کر رہے تھے۔ اب جو ہے مقابلہ جو ہے TLP وہاں پر 13,233 ووٹوں کے ساتھ تھی، اور پیپلز پارٹی نے صرف 5,585 ووٹ لیے تھے۔ اس مرتبہ جو بڑی چینج آ رہی ہے، جو بڑا آپ کو ایک منظر نامے پہ نظر آ رہا ہے، وہ راجہ پرویز اشرف سمیت پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف جو مرکزی لیڈرز ہیں ان کی وہاں پر ایکٹیویٹی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہاں پر سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہے کہ یہ حلقہ اگرچہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون یہاں سے جیت سکتی ہے اور جیتے گی، یہ ایک وہاں پر ایگزمپشن موجود ہے، اور یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہاں سے نکل جانے کے بعد یہ حلقہ بالکل ایک ایسے ہے جیسے ایک کیک آپ رکھ کے پلیٹ میں مسلم لیگ نون کو پیش کر رہے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پر محنت کر رہی ہے، لوگ دوبارہ شامل ہو رہے ہیں۔ اور جب ہم لاہور کے ووٹر کو دیکھتے ہیں تو وہ ووٹر جو نواز شریف کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ووٹر بھی ہے جو اینٹی نواز شریف۔ اب اینٹی نواز شریف ووٹر جو PTI کے ساتھ ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ گھر کے اندر بیٹھے۔ 5 دسمبر کو انہوں نے گھر سے نہیں نکلنا، کوئی ضرورت نہیں جانے کی پولنگ سٹیشن پر، کوئی ضرورت نہیں کسی اور امیدوار کو ووٹ دینے کی۔ لیکن دوسری طرف ہمارے جو رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اینٹی نواز ووٹ جو ہے ان کے پاس آئے گا، اور اس طرح آگے ہم بڑھ سکیں گے۔ کمپین بڑے زبردست طریقے سے جاری ہے۔ نواز لیگ جو ہے وہ مہنگائی کو ایشو بنا رہی ہے، وہ حکومت کی کارکردگی کو ایشو بنا رہی ہے۔ نواز لیگ کے مخالفین جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حلقے میں جو پسماندہ علاقے تھے ان پر کوئی توجہ نہیں دی گئی، کوئی ترقیاتی کام نہیں کروائے گئے، بیڑا گرک کر دیا گیا ان علاقوں کا، برسہ برس سے وہاں پر کوئی کام نہیں ہوا۔
اب الیکشن میں کیا بنے گا, کیا صورتحال بنے گی, اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں. میں اپنے یہاں پر جو معزز پینلسٹ ہیں ان کا تعارف کرواتا چلوں. ناصر سلمان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے, وائس چیئرمین ہے, وزیر اعلیٰ شگایا سیل کے ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. ناصر صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی بہت ہی مشکور ہوں فائزہ ملک ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. آپ سابق رکن اسمبلی ہیں, اس کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی دیرینہ, بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نسل در نسل ایک وابستگی ہے, ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. ابھی بھی حلقے بھی موجود تھی, حلقے سے سیدھی یہاں پر آ رہی ہیں, اور ابھی مجھے پروگرام سے پہلے بتا رہی تھی کہ بڑی زبردست قسم کے ایکٹیویٹی ہوئی ہے, لوگ کافی شامل ہو رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ایک مرتبہ پھر. اور فائدہ بہت بہت شکریہ ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں وحید عالم خان صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, اسی حلقے سے رکن قومی اسمبلی بھی رہ چکے ہوئے ہیں, اور اس وقت جو ہے اندرون شہر سے رکن قومی اسمبلی ہیں, ہمیں یہاں پر جوائن کریں گے. ٹریفک کی وجہ سے ان کو کچھ دیر ہو رہی ہے, تو پروگرام کا آغاز جو ہے ناصر صاحب, پی ٹی آئی کے ووٹر گھر پہ آرام کریں گے, حلقہ جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے پیش کر دیا جائے گا. جمشید اقبال چیمہ صاحب سے غلطی ہو گئی اور اس غلطی کی قیمت اب آپ کو ادا کرنی پڑے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے آج یہاں پر مجھے مدعو کیا ہے. حلقہ این اے جو 133 ہے, اس میں جو 2018 کو الیکشن ہوئے, پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے امیدوار تھے اعجاز احمد چودھری جو اس وقت سینیٹر بھی ہیں, اور انہوں نے تقریباً 12,556 کے قریب ووٹ جو ان سے کم لیے پرویز ملک صاحب نے. اس کے بعد ٹی ایل پی کے کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے وہاں سے ووٹ لیے 13,000 سمتھنگ 376, اور اسلم گیل صاحب جو اس وقت پیپلز پارٹی کے, انہوں نے لیے 5,600 سمتھنگ, 5,585 5,600 میں نے آپ کو کہا ہے تقریباً. تو یہ تو اور 2-4 اور تھے لوگ جنہوں نے 300-400-500 کے قریب ووٹ. زعیم قادری صاحب بڑا دھوم دھڑکے کے ساتھ آئے تھے, زعیم والا بھائی ہے, دوست ہے, لیکن وہ بیچارہ رہ گیا. وہ لیس دین 1,000 میرا حال انہوں نے ووٹ, نہیں لیس دین 2,000, 1953 ووٹ تھے ان کے. ہاں جی. تو اصل میں پہلی تو ہمیں یہ اس کی بیک گراؤنڈ چاہیے کہ یہ بڑے لوئسٹ مارجن کے ساتھ, اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پیسے کی سیاست اور چمک کی سیاست نواز شریف کے ہاں بہت زیادہ ہے, جس میں وہ غریب ووٹروں کے ساتھ ان کی جذبات سے کھیل کے پیسہ لگا کے اس پہ تقریباً 60,000 کے قریب لوگ ہیں جو کہ منارٹیز کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. تو مریم کالونی اور اس طرح کی بڑی بڑی جو کالونیاں ہیں وہاں پر موجود ہیں. تو یہ ایک بڑا لوئسٹ مارجن تھا. اس کے بعد اعجاز چودھری صاحب نے یہاں پر بڑے سارے کام بھی کروائے. انفارچونیٹلی ایک ایسی آپ کہہ لیں پروسیجرل مسٹیک جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ریکٹیفائی کیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ کوئی بدعنوانی کی وجہ سے کاغذات ریجیکٹ نہیں ہوئے, یہ کوئی میلافائڈ انٹینشنز کی وجہ سے کاغذات ریجیکٹ نہیں ہوئے. تو یہ جو ہماری نون لیگ کی جو کینڈیڈیٹ یا ان کی طرف سے جو ہمارے اوپر آبجیکشن کیا گیا, تو ہم تو کہتے تھے کہ یہ آپ چھوڑیں اس بات کو. تو الیکشن میں آئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے گلگت بلتستان کے اندر لہر چلی, جو کشمیر کے اندر لہر چلی, جو سیالکوٹ میں چلی, وہ لاہور میں بھی لہر چلتی, اور آپ کو پتہ چلتا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو کہ صحت کارڈ بھی لے کے آ رہی دسمبر کے اندر, معذور آدمیوں کو جنہوں نے 2,000 دیے, جنہوں نے پہلی مرتبہ پاکستان کے اندر وہ طبقات جن کے لیے لنگر خانے اور پناہ گاہیں کھولی گئیں, اس کا لاہور جیسے شہر میں جہاں 40 سال تک ایک خاندان نے حکومت کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی یہاں سے آؤٹ کیا, ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف نے 3 سال میں جو کام کیا ہے وہ 5 دسمبر کو رزلٹ آتا. لیکن انفارچونیٹلی سیاسی کلچر کے اندر یہ رواداری جو تھی کہ آپ اس چھوٹی سی غلطی جس میں آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن کے اینڈ پہ ہمارے کئی سوالات ہیں, اس کی بنیاد کے اوپر جمشید چیمہ صاحب کو الیکشن میں باہر رکھنے کے لیے کوشش کی گئی. ہم ابھی بھی اپیل میں ہیں اور وہاں پر کیمپین بھی چل رہی ہے, لیکن بدقسمتی سے یہ جو امیدواروں کی جو لسٹ ہے اس میں آپ کے امیدوار موجود نہیں ہے اب تک, اس وقت تک جو ٹیکنیکلی ہم تو اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. ہم نے میڈیا پہ آف دی ریکارڈ نہیں کیمپین, ہمارا دفتر ہے پیکو روڈ کے اوپر. اچھا, آج بھی ویسے ایک ایکٹیویٹی 6:30 بجے خالی دفتر ہے. دیکھیں میری بات سنیں, انہوں نے اسلم گل صاحب کا دفتر دیکھا ہوگا, پاکستان تحریک انصاف کے دفتر میں سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں. ابھی بھی میں کسی کو فیس بک کے اوپر اگر آپ کہتے ہیں کہ ایمان کی پختگی کے لیے میں وہاں پر لائیو لے کے آتا ہوں, آپ ٹی وی پہ دکھا دیں, تو وہاں پر سینکڑوں لوگ موجود ہوں. اس وقت ایک ایکٹیویٹی شاید کوئی تھی تارکین وطن کو دینے کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا, اپنی آنکھ دیکھ رہی ہے, 7 بجے ہم فیس بک کے اوپر لے آتے ہیں, وقفے کے اندر ارینج کر لیتے ہیں, آپ دکھا دیجئے گا کہ پیکو روڈ
پہ ہمارے دفتر میں کتنے بندے ہیں اور جو وہاں سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں چلیں ان کا موقف ہے نا, ان کا موقف ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی رواداری دکھا دی جاتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون. ہم کہہ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ورکنگ ریلیشن شپ ہوتی ہے, یہ کوئی ایسی میلافائڈ انٹینشن کی وجہ سے تو معاملہ نہیں ہوا کہ جمشید چیمہ صاحب کے اوپر کوئی اخلاقی لحاظ سے ان کے کردار پہ سوال آیا ہے. یہ تو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ علاقے کے رہائشی ہیں, لیکن انہوں نے وہاں پر ووٹ بھی ڈالا, اور جو ان کے ہاں چلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس حوالے سے نہیں, وہ تو ثابت ہو گیا نا کہ سیاسی کارکن نہیں ہے, سیاسی کارکن اس کے طور پہ وہاں پر کیا. یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ انڈیا کے لوگوں کو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف بنایا تھا. پناہ گاہیں اور باقی تمام ایکٹیویٹیز پہلی مرتبہ سرکار کے خزانے کے رخ کو ہم نے عام لوگوں کے پاس نیا پاکستان اسکیم کے تحت آپ کے امیدوار انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی میں بتاتا ہوں کہ ابھی آپ لائیو لیں اور تینوں دفاتر دکھائیں. وحید عالم خان صاحب نے جوائن کیا ہے اور وہ وہاں سے جیتے ہوئے ہیں پہلے, اور آپ کہہ رہے تھے کہ اس سے پہلے میں نے تو آپ کو بتایا ہے چمک سے جیتے تھے. میں آپ کو پھر بتایا ہے کہ یہ ایک بڑی لوئسٹ مارجن پہ تھے جو 40 سال سے وہاں پر حکمرانی کرتے آئے ہیں, اور ہمارے جو 3 سال کے دور میں بھی یہ 10,000 12,000 کا ایک معمولی سا مارجن ہے. تو جو اس وقت فضا قائم ہوئی تھی وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے کشمیر کے الیکشنوں میں دیکھا کہ پوری طرح سے دوسری پارٹیوں کو شکست ہوئی لاہور سے. پی ٹی آئی جو ہے وہ مقابلے سے نکل گئی. اب آپ کے پاس بڑا مارجن ہے, مقابلے پہ ٹی ایل پی بھی ہو سکتی ہے, آپ بھی ہو سکتے ہیں, مقابلہ کریں گے. بڑے کم ووٹ تھے, 5,000 مقابلہ کر رہے ہیں, ہم مقابلہ کرتے رہے ہیں ہمیشہ. صحیح. اور جس طرح طریقے سے اس دفعہ ہم الیکشن میں آئے ہیں میدان میں, اس سے پہلے بھی ہم کوشش کرتے رہے ہیں, لیکن شاید اتنی بھرپور نہیں کی جتنی اس دفعہ کی ہے. اور ووٹ زیادہ نہیں تھے, پچھلی دفعہ جو تھے, کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ جو پورا سینیریو تھا پورے ملک کا, اور پورے ملک کے سینیریو میں پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر 4تھے نمبر پہ رکھا گیا تھا اور ٹی ایل پی کو اوپر لایا گیا تھا. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں, ہم نے حالات دیکھے ہیں, اور ہم نے الیکشن کے میدان میں جا کے, آپ لوگوں نے بھی کور کیا, ہم نے ساری چیزیں ہمارے سامنے. صحیح ہے. یہ جو میرے بھائی ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ لے کے دے کے یا اخلاقی رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے, کچھ قوانین ہوتے ہیں جن کی پاسداری ضروری ہوتی ہے, اور الیکشن کمیشن نے اگر کچھ قوانین رولز کو ان کو فالو کرنا چاہیے. جو بھی امیدوار ہے اس کو ان رولز کا فالو کرنا, اس کے اوپر پابندی ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک چھوٹی سی غلطی ہے, تو یہ میرے نزدیک ایک چھوٹی سی غلطی نہیں ہے, کیونکہ میں نے کبھی جنرل الیکشن نہیں لڑا, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ مجھے نامینیشن پیپر جو فائل کرنے ہیں اگر جنرل سیٹ کے لیے, تو مجھے اپنا پرپوزر اور سیکنڈر کس کو بنانا ہے. تو جمشید چیمہ صاحب جو ہیں وہ کتنے الیکشن لڑ چکے ہیں پہلے, جس پہ ان کو یہ خبر نہیں تھی اور ان سے یہ غلطی ہوئی, اتنی بڑی غلطی کہ وہ کسی اور حلقے کے پرپوزر اور سیکنڈر کو اٹھا کے اپنے بھی لینے, اور اپنی کورنگ کینڈیڈیٹ جو ہے مسرت صاحبہ بھابی بھی ہماری, وہ ان کا بھی دیکھیں پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی اور امیدوار کورنگ رکھ لیتے, بیگم ہی کیوں رکھی؟ کیا پی ٹی آئی کا کوئی امیدوار, اس کا مطلب یہ ثابت ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ, پی ٹی آئی کا یہ جو ٹکٹ تھا 133 کا جو کرائسس ہے اس وقت صوبے کے اندر, ملک کے اندر, اس کی وجہ سے لوگ لینا نہیں چاہتے تھے. چیمہ صاحب نے آگے بڑھ کے کہا کہ جی مجھے دے دیں, میرے نمبر بھی ٹانگے جائیں گے اور میں پیپر غلط فائل کر دوں گا تو مجھے الیکشن بھی نہیں لڑنا پڑے گا. وہ دونوں طرف سے سیف ہو گئے. ان کا خیال تھا کہ مجھے, اچھا آپ کہہ رہی ہیں کہ چیمہ صاحب نے جو کچھ کیا سوچ سمجھ کے کیا, بالکل سارا کچھ سمجھداری سے, عقل مندی سے, کہ میرا لیڈر بھی میرے سے خوش ہو جائے گا, تھاپڑی پڑے گی کہ واہ جی واہ. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم جیتنے کی پوزیشن, فائزہ وہ کہہ رہے ہیں ہم جیتنے کی پوزیشن میں ہیں اس دفعہ. جیتنے کی پوزیشن میں کیسے ہیں آپ مجھے بتائیں؟ 3 سال میں جو مہنگائی کا عالم ہے, یہ بڑا احساس پروگرام اور فلاں پروگرام, یہ باقی ریالٹیز جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں. کس طرح پیٹرول کی قیمت بڑھا رہے ہیں, کس طرح بجلی کی قیمت بڑھا رہے ہیں, کس طرح گیس کی قیمت بڑھا رہے ہیں. 3 سال میں کہاں سے کہاں پرائسز آ گئی ہیں, مطلب وہ میٹر نہیں کرتے. اچھا چلے آپ کا اسلم گیل صاحب کتنے ووٹ اس دفعہ بڑھ جائیں گے؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ جیتنے کی پوزیشن بن جاتی ہے. بائی الیکشن ہے ایک, تو یہ آپ کمپیئر کر لیں, میرے پاس ویڈیوز ہیں, میں نے گلیوں پورا جو اس وقت حلقہ ہے جو میرے پاس اس وقت سائڈز ہے, ان میں جا رہی ہوں, میں ویڈیوز بنا رہی ہوں. ٹوٹی ہوئی گلیاں ہیں, گندے گٹر ہیں, برا حال ہے. نہ ان کے کسی بندے نے مہربانی کی, اور مسلم لیگ نون کی بات کر رہے ہیں, 3 ایم این اے جس گھر سے جیتے ہوں
اور 1 روپیہ حلقے پہ نہ لگائیں، کتنے افسوس کی بات. اور آبائی حلقے کی بات کرتے ہیں تو نہ ان کا آبائی حلقہ تھا، وہ اعجاز صاحب لڑے تھے وہاں سے الیکشن، اور ان کا تو چیمہ صاحب کا تو اس حلقے سے کوئی تعلق وہ تو 1 to 7 سے تھے نا. اور اگر ہم پرویز ملک صاحب کی بات کریں تو ان کا بھی آبائی حلقہ نہیں ہے. نہیں، ان کا بھی نہیں تھا، ان کا بھی نہیں. پارٹی بیس پہ جیتے تھے نا وہ، وہاں پر پارٹی نے ان کو ٹکٹ دیا، لیکن پارٹی نون لیگ کی یہ سیٹ تھی، اور جو جیتے ہوئے وہاں سے وحید صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں سیٹ تھی، اب سیٹ نہیں ہے. اب سیٹ نہیں ہے؟ نہیں، پکی بات ہے. لے جناب، اب سیٹ نہیں ہے. یہ بھی نکل گئے تکنیکی بنیادوں پہ. اس دن آپ میرے ساتھ یہاں پر پروگرام میں موجود تھے. آپ کی پارٹی نے وہ بڑی ریکویسٹ کر رہے تھے جمشید اقبال چیمہ صاحب، اور منت اور ترلے کا لفظ استعمال کر رہے تھے، لیکن آپ کی پارٹی نے اعتراض واپس نہیں دیا. اب کیا صورتحال ہے؟ مجھے تو بعض دوست یہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ بالکل کیک کی طرح آپ کو پیش کر دیا گیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو اس نے اپنا جو چیمہ صاحب تھے جمشید چیمہ، انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے. ایک تو خود بن گئے اور اپنی بیگم کو بنا دیا. کوئی بات نہیں، یہ ہوتا ہے، ہم کوئی اپنے بیٹے کو بنا لیتا ہے، کوئی کسی کو بنا لیتا ہے. لیکن ان کی جو بہت بڑی غلطی تھی وہ یہ تھی، ہمیشہ ہم یہ کرتے ہیں کہ 2 یا 3 یا 4 کاغذات جمع کراتے ہیں اور مختلف شماریاتی کوڈوں سے لوگوں کو لیتے ہیں، تاکہ یہ بھی لوگوں کو احساس ہو کہ یہ ہمیں وہ اہمیت دے رہے ہیں. لیکن انہوں نے غلطی کی کہ صرف ایک ہی جگہ سے، ایک ہی علاقے سے اور اپنے ہی رکھ لیے. انہوں نے نہیں کیا، بہت بڑی غلطی تھی وہ. میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ ایکچولی نا چیمہ صاحب جو ہیں یہ گراس روٹ لیول کے بندے نہیں ہیں. ان کو سیاست کا بہت زیادہ پتہ نہیں ہے. شوق بہت ہے لیکن پتہ نہیں ہے، سیاسی آدمی نہیں ہے، اس لیے یہ مار کھا گئے. ورنہ عموماً میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بلدیاتی الیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ سیکنڈر پرپوزر اور الیکشن لڑنے والا بھی اسی علاقے کا ہوتا ہے. لیکن جب پروونشل ہوتا ہے تو پروونشل پورے پنجاب سے آ سکتا ہے کوئی بھی لڑنے کے لیے، لیکن جس علاقے سے لڑتا ہے اس علاقے کا سیکنڈر پرپوزر ہوتا ہے. نیشنل اسمبلی میں پورے پاکستان سے کوئی بھی کینڈیڈیٹ آ سکتا ہے، لیکن سیکنڈر پرپوزر اس علاقے سے. اچھا، آپ کا یہ ٹیکنیکل بات ہے، یہ بالکل کلیئر ہو چکی ہوئی ہے کہ اب آپ جو تھے چیمہ صاحب جو ہے، اب پتہ نہیں ان کو ریلیف ملتا ہے کہ نہیں ملتا، سپریم کورٹ تک چلے جائیں کیا کرے. ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تو اس میں موجود نہیں ہے، مقابلے میں موجود نہیں. اب آپ کا مقابلہ کس سے ہے؟ پیپلز پارٹی سے ہے، ٹی ایل پی سے ہے، کسی آزاد امیدوار سے ہے؟ کس سے خطرہ کس سے ہے؟ ہمیں تو الحمدللہ کوئی خطرہ نہیں ہے. کوئی خطرہ نہیں، کوئی خطرہ نہیں کسی قسم کا. دیکھیں راجہ پرویز اشرف صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے باقی لوگ بڑی محنت کر رہے ہیں وہاں پہ. وہ ابھی فائزہ بتا رہی ہے کچھ لوگ دھڑا دھڑ شامل ہوتے جا رہے ہیں. بالکل ان کا حق ہے کمپین کرنا، اپنی جو انہوں نے کام کیے ہیں، ان کی پارٹی نے کیے ہیں، ان کو اجاگر کرنا. اور لوگوں کا کام ہے انالیسس کرنا کہ میری پارٹی نے، مسلم لیگ نواز شریف نے کیا ڈیلیور کیا ہے. مثلا میں جب تھا میں نے کیا ڈیلیور کیا ہے، اس سے مقابلہ نہ کریں، کیونکہ اس وقت تو حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی ہے اس سے. لیکن جب میں تھا اس سے مقابلہ کر لیں کہ میں نے کیا ڈیلیور. میں اس پہ بات کروں گا، مجھے ایک بریک پر جا رہا ہے، میں اسی پر بات کروں گا. ابھی فائزہ بتا رہی تھی، اور یہاں پر جو مسلم لیگ نون کے خلاف جتنی کمپین چل رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف بھی جتنی کمپین چلا رہی تھی یا پیپلز پارٹی جتنی کمپین چلا رہی ہے، ویسا وہ اسی چیز پہ چلا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی جو پسماندہ علاقے ہیں بہت برے حال ہے، گلیاں وہاں پر ٹوٹی ہوئی ہیں، گٹر بہہ رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون نے کوئی وہاں پر توجہ نہیں دی، اور خاص طور پر اس صورت میں توجہ نہیں دی جب وہاں پر پرویز ملک صاحب جو تھے ایم این اے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ شائستہ پرویز ملک بھی ایم این اے تھی، اس کے ساتھ ساتھ علی پرویز ملک، ایک ہی گھر میں 3 ایم این اے تھے. لیکن وہاں پر توجہ نہیں دی گئی، ڈیولپمنٹ نہیں کروائی گئی. اس علاقے کو وحید عالم صاحب سے بہتر کون جان سکتا ہے، کیونکہ خود وہاں سے رکن قومی اسمبلی رہے ہیں. یہیں سے بات شروع کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین بات کر رہے ہیں 133 کے حوالے سے، جہاں سے جمشید اقبال چیمہ صاحب اس وقت امیدواروں کی فہرست سے آؤٹ ہیں، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مقابلے میں موجود نہیں ہے. اور پارٹی کی صوبائی قیادت کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ 5 دسمبر کو پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹر اور سپورٹر ہیں وہ اپنے گھروں میں آرام کریں. ویسے ٹھیک ہے، اسموگ بھی ہے اور سردی بھی بڑھ جائے گی تو پھر آرام ہی کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا امیدوار تو ہونا نہیں. لیکن خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر اور سپورٹر باہر نکلتے ہیں تو کہیں وہ اینٹی نواز شریف ہونے کے چکر میں دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ نہ دے دیں. تو یہ ایک امکان موجود ہے. یہاں پر وحید عالم صاحب موجود ہے. اصل میں جو آپ دونوں بات کر رہے تھے کہ حلقے میں
کام ماضی میں نہیں کروائے گئے. آپ چونکہ بار بار بات کرتے ہیں کہ 40 سال سے جو کچھ ہوا, تو آپ 40 سال کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں. بھائی صاحب یہ بریک کے اندر مجھے پوری ویڈیوز دکھا رہی تھی جہاں وہ ساری کمپین کرتی رہی ہیں. تو وحید عالم صاحب آپ وہاں پہ رہے, وہ کہتے ہیں کہ حلقے میں کام ہی نہیں کروائے گئے, توجہ ہی نہیں دی گئی, پیسے ہی نہیں خرچ کیے گئے. یہ بات غلط ہے ان کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف ایک علاقہ ایسا ہے, وہ ہے باگڑیاں کا, وہ ان پلانڈ ہے. وہ وہاں پر لوگ ایسے جو یہ بتا رہی ہیں یہ بات درست ہے, وہاں پر لوگ اسی طرح رہ رہے ہیں, بہت سی چیزیں نہیں ہیں. مثلاً میں وہاں تھا, میں نے تقریباً وہاں پر 17 کروڑ پہ ایک, 26 کروڑ پہ ایک, یہ اس چندرائے اور باگڑیاں میں خرچ کیے تاکہ میں ان کی حالت. لیکن یہ پیسے وہاں بہت کم تھے, آبادی بہت بڑی ہے, یہ پیسے بہت کم تھے. یعنی میں جب یہاں سے میرا دوسرا علاقہ بن گیا تو 1 کروڑ 80 لاکھ روپے میں نے جو مین روڈ ہے باگڑیاں کی وہ دیے تھے, وہ بعد میں بنی, کیونکہ وہ پیمنٹ میں نے کی ہوئی تھی, وہ بعد میں بنی. دوسری بات یہ ہے کہ جتنا چندرائے ہے میں نے 26 کروڑ پہ وہاں پر خرچ کیے ہیں. میں نے سیوریج کا پورا نظام دیا, میں نے سوئی گیس کا پورا نظام دیا, اور پھر along with دی مادرہ ملت روڈ 6.5 کلومیٹر 8 کروڑ روپے کی لاگت سے میں نے سوئی گیس کی نئی پائپ لائن بچھائی, کیونکہ پہلی پائپ لائن جو تھی 40 سال پرانی تھی, تاکہ لوگوں کو جو یہ مسائل آتے ہیں سوئی گیس کے سردیوں میں یا گرمیوں میں وہ نہ آئیں. دوسرا, اگر آپ ٹاؤن شپ دیکھیں, گرین ٹاؤن دیکھیں, آپ کو ہر جگہ بالکل سموتھ اور نظر آئے گا. صرف ایک علاقہ ایسا ہے. اچھا, جب آ جائے چنگی امر سدو, اور ادھر پہلے ایسا تھا, ادھر پہلے ایسا تھا, لیکن میں نے 2 کروڑ روپے کی لاگت سے ایک وہ بنایا, وہ جو پمپ ہوتا ہے جو پانی ڈسپوزل پمپ وہ بنوایا. اس کے بعد یہ وہاں بھی یہ پرابلم اب نہیں ہے, وہاں بھی سڑکیں بنائیں, گلیاں بنائیں, وہ نہیں ہے. صرف ایک علاقہ ایسا ہے باگڑیاں کا جہاں پر یہ پرابلم ہے اور موجود ہے. پیسے بہت زیادہ چاہیے, آبادی بہت بڑی ہے, مسائل بہت ہیں, جتنے پہلے خرچ کیے تھے اس میں وہ پورا نہیں ہوتا. اور اگر باگڑیاں سے پیچھے آ جائیں تو ٹاؤن شپ, گرین ٹاؤن یا فیصل ٹاؤن والی سائڈ پہ سارا آ جائے تو آپ کو ہاں ایک بھی سڑک ٹوٹی نظر نہیں آئے گی. ہم نے جو بنائی تھی ویسے ہی بنی, انہوں نے کچھ نہیں, پی ٹی آئی نے کچھ نہیں بنایا وہاں پر. اب کچھ جگہ پر تصویریں میں نے آپ کو دکھائی ہیں, یہ UC 224 کی ہیں, لیاقت آباد کی, ٹھیک ہے. باگڑیاں تو بہت دور ہے, اس سائڈ پہ بھی یہ شہر کی حالت ہے. مین روڈز کی تو کمال ہے نا, مین روڈز کی بات نہ کریں. ویسے مادر ملت روڈ اور باقی سڑکیں, دیکھیں مین روڈ کی آپ بات کر رہے ہیں, میں اندر کی جو اندر لوگ رہتے ہیں, کیا وہ انسان نہیں بات کر رہا ہوں, کیا وہ اپنے گھروں سے باہر نکلنے کا حق نہیں رکھتے؟ مین روڈز بنا دیں, چم 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 چم, مین روڈ کے اوپر سب کچھ ہے, درخت بھی ہیں, بڑے بڑے درخت بھی ہیں, سب کچھ ہے. اس علاقے کی بات کی اور کسی علاقے کی بات میرے پاس کریں, صرف UC 224 اور 225 ہے. آپ بتائیں کہ وہاں پہ گلیوں محلوں کا جو حال ہے. آپ میرے ساتھ پروگرام کر لیں, میں آپ کو لے چلتی ہوں, آپ چل کے دیکھیں. لوگ دروازہ کھٹکھٹاتے ہی پوچھتے ہیں کس کی پارٹی سے آئے ہیں. ہاں جی, اگر ان کو نہ بتاؤ تو وہ کہتے ہیں نون لے آئے, جتیاں کھاؤ گے. بات غلط, بالکل غلط. آپ یہ الیکشن آئے گا, آپ یہ دیکھیں گے, آپ میرے ساتھ چلیں, آپ میرے ساتھ چلیں, گلیاں دیکھو, آپ میرے ساتھ چلیں, میرے ساتھ چلیں. میں آپ کو گناتا ہوں کہ میں نے اپنے 5 سال میں وہاں پر کتنے کام کیے. ہر گلی کی نکر پر آپ کو میری تختی لگی نظر آئے گی کہ یہ سڑک میں نے بنائی, یہ گلی میں نے بنائی, یہ گلی میں نے, ایک ایک پر, چاہے وہ بہار کالونی میں چلے جائیں, چاہے ادھر چلے جائیں, چاہے جو کرسچنز کا علاقہ ہے وہاں چلے جائیں, آپ کو سب نظر. آپ کے حلقے میں, یہ میرے حلقے میں آتا ہے, جی بالکل میرے حلقے میں آتا ہے. پہلے وہاں سے تھے, اس وقت تو بیگم کلثوم نواز کی سیٹ سے MN ہے اس وقت. مجھے پتہ ہے, میں کہہ رہی ہوں پہلے ان کے وہی تو بتا رہے ہیں ان کے حلقے میں, اور میں نے اس میں پہلے نا اس کا پرابلم تھا سیوریج کا. میں نے بتایا کہ میں نے 2 کروڑ روپے کی لاگت سے اس کا ڈسپوزل بنایا ہے. اس کے بعد وہاں سیوریج کا پرابلم نہیں ہے. میں بتا دوسرے دیکھیں, چھوٹی موٹی یہ سیوریج روزانہ کا پرابلم ہے, روزانہ کا پرابلم ہے سیوریج. یہ تو ایسے ہی ہے, آپ سیو نہ کریں گے تو بڑھ جائے گی. سیوریج کی صفائی نہیں ہوگی تو پھر بھی پانی باہر آئے گا, اور بھی یہ روزانہ کے معاملے ہیں. بات وہ کریں جو ملکی لیول پر یا لوگوں کی جو فلاح و بہبود کے لیے دوسرے کام ہے اس کی. صحیح, تو وہ کر رہے ہیں نا, وہ آپ کو بھی بتا رہے تھے لنگر خانے میں نے بنا دیا. اور لنگر خانے بنانا حکومتوں کا کام نہیں ہے, لوگوں کا کام ہے, مخیر حضرات کا کام ہے, حکومت کا کام ہے کارخانے بنانے.
हुकूमत का काम है मिल है चलानी, हुकूमत का काम है जितने लोग हैं उनको फैसिलिटेट करना ताकि मुल्क में सरमायाकारी और बढ़े और ज्यादा लोग बढ़े और इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो। और ये काम नहीं है। एहसास प्रोग्राम भी काम नहीं है। एहसास प्रोग्राम क्या है? पहले बेनजीर इनका प्रोग्राम था, ये वही है, एक भी कोई रद्दो बदल नहीं है, कोई फर्क नहीं है। अगर इन्होंने ये बनाया है, हेल्थ कार्ड आ जाएगा, वो कह रहे हैं वो बहुत बड़ा कानून है। बीआईएसपी का पार्ट है हेल्थ कार्ड, वो कार्ड बीआईएसपी हमने का शुरू पार्ट किया है, था। वो उसका सेकंड फेज वो हेल्थ कार्ड आपने हमने शुरू किया था, हमने 32 उसका जिला second में phase उसको था। डिस्ट्रीब्यूशन कर दी थी, बाकी हम कर रहे थे, तो वो कौन चली गई, अब इनका काम है। लेकिन वो इनका प्रोग्राम नहीं है, कुछ नहीं किया इन्होंने। उसका नाम कोई नहीं। या तो ये बता दें कि इन्होंने अपने बजट में से निकाल कर कोई चीज एहसास प्रोग्राम में और उसमें हेल्थ कार्ड में डाली है तो मुझे बता दें। चल, ये भी बता दें। और 133 में 160 अरब रुपया हमने एहसास प्रोग्राम की टोटल मालियत और 120 अरब रुपया जो भी प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है उसकी हम सब्सिडी देने जा रहे हैं। जिन लोगों को हमने रजिस्टर्ड किया है नया, उनके पास हमारे जो महंगाई के लिए जो बातें हुई हैं कि जो कोरोना वायरस की वजह से इंटरनेशनल मार्केट का इम्पैक्ट पड़ा है गरीब पे, उनको वो मिलेंगे 120 अरब रुपया। ये 10 दिन के अंदर अंदर इमरान खान साहब ने ऐलान किया है। एक तो ये 260 अरब रुपया हमने रखा है एहसास कफालत के 72 प्रोग्राम्स के अंदर, जिसमें ना सिर्फ लोगों को स्कॉलरशिप दी जाती है बल्कि उसके अलावा जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, उनको कर्जे दिए जा रहे हैं बिला सूद, किसी किस्म के सूद के बगैर। उसके अलावा जो माजूर लोग हैं उनको 2000, जो पेशेंट्स हैं उनको मुफ्त अद्वियात के हवाले से हम किसान कार्ड भी लेके आए हैं। उन लोगों के लिए जो गरीब हैं, जो जमीन ज्यादा नहीं रखते, और उसके हवाले से हमने उनको ये ऑलरेडी दे दिया है। हमने मेडिकल कार्ड दे दिया है, हमने 3 डिवीजन के अंदर हेल्थ कार्ड दे दिया है। 31 दिसंबर तक पंजाब के तमाम शहरी हॉस्पिटल में ऐलान किया जाता था कोई बाहर से दवाई ना दे दिया है, हम देने जा रहे हैं। आप देखें इस हवाले से हमने 1200 अरब रुपए का, जब यहां कोरोना के हवाले से रूबे जमीन के ऊपर कभी भी ऐसा कोई वबा नहीं आई जैसे कोरोना थी, तो हमने 1200 अरब से ना सिर्फ बिजली के बिलों के अंदर लोगों को फैसिलिटेट किया, बल्कि 12,000 रुपया उन लोग जो टारगेट हुए थे, जिनकी रोजगार चली गई थी, और जो ये कहते हैं कारखाने आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का बुरा हाल करके, जो हमारे भी आप विरसे में देखे गए हैं, आईपीपीस के साथ ऐसे मुआहदे जो न सिर्फ मुल्क दुश्मन है बल्कि गरीबों के खून को निचोड़ने के हवाले से जो अच्छा ये महंगाई भी लोग उसके अंदर पिस रहे हैं। महंगाई बड़ा जरूरी है। हाँ। मैं आपको बताऊं 1990 के बाद इस मर्तबा हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो फुल कैपेसिटी पे है, और हमारे पास जो फॉरेन रेमिटेंस इतना 4 अरब डॉलर ज्यादा आए हैं, उनको जो पहले 30 अरब डॉलर की हो गई है, सब्सिडाइज करने के बाद, देखे रिलीफ देने के बाद। अच्छा हमारी जो नमू है हमारी दुनिया की -2.7 गई है, हमारी 21 अरब रुपए की आउटलुक ने वर्ल्ड बैंक की तारीफ की है। रुपया भी बात करते हैं इसका जवाब कहा है आरटीआई की गवर्नमेंट नेक्स्ट इलेक्शन भी जीतने जा रही है, और इंशाल्लाह ताला एक इंग्लिश अखबार जो पाकिस्तान का बड़ा तरीन है, और 6.5 साल जो हमारे पास है, हम इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे कि इसके अंदर 6.5 साल, 1.5 साल ये और 5 साल जो अगले हैं, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ना सिर्फ एशिया का सबसे बेहतरीन मुल्क होगा, बल्कि पाकिस्तान के नौजवानों के वो ख्वाब जो पूरे नहीं किए जा सके लूट खसूट की वजह से, करप्शन की वजह से, मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से, वो भी पूरे होंगे जी अगले 6.5 साल। इंशाल्लाह ताला आप इंशाल्लाह इनकी 3 साल की जो कारकर्दगी है वो जरा थोड़ा सा मैं इनको बता दूं। जो ये कह रहे हैं हमने पहाड़ तोड़ दिए, आवाम के ऊपर जो पहाड़ तोड़े, घी की कीमत में 108% इजाफा है, ठीक है, सही। आटे की कीमत में 50% इजाफा, गैस की कीमत में 300% इजाफा, बिजली की कीमत में 57%, पेट्रोल की कीमत में 49% और चीनी की कीमत में 83%। ये इनकी 3 साल की कारकर्दगी है। अब ये कहते हैं कि ये अवाम हमें अगले 5 साल के लिए, अवाम तो आपको नहीं इलेक्ट करेगी। हाँ, अगर आप एक और काला कानून ले आते हैं किसी के कंधों पे सवार होके, तो फिर आप 10 साल के लिए आपको हुकूमत मिल जाएगी। जो रोज आपको चाइना याद आता है कि चीन में चूंकि ये इस तरह की तर्ज हुकूमत है, हम जाना नहीं चाहते, हम 10 साल रहना चाहते हैं, हम चले जाते हैं पाकिस्तान छोड़ के, आप वली साहब, नजम साहब, हम सब चले जाते हैं, इनको रहने देते हैं। पीटीआई रहे
اور پی ٹی آئی کا وزیر اعظم رہے, باقی عوام تو نکل جائے گی. جو غریب عوام ہے 1 کروڑ 70 ہمیں ملے تھے, عوام کہاں چلے 1 کروڑ 70 لاکھ ووٹ ملے تھے, مر جائے گی, اور تقریباً 80 لاکھ کے قریب نئے اوورسیز پاکستانی. ساری دنیا کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا نہ صرف دل دھڑکتا ہے. 1 کروڑ 70 اور 80 لاکھ مزید ڈالے, آپ کو پتہ چل جائے گا. 80 لاکھ مزید ڈالیں آپ. آپ نے سنا وہ کہتے ہیں عوام بڑا پسند کر رہے ہیں, ہم جتنے منصوبے لے کر آ رہے ہیں عالمی اداروں سے لے کر عوام تک سب تعریف کر رہے ہیں اس کی. دیکھیں بات سنیں, آپ بازار میں چلے جائیں, صحیح, لوگوں سے پوچھیں, ان کے کلمات سنیں. میں کہنا کلمات سن کے ان کو شرم آ جانی چاہیے, خود ہی چھوڑ دینا چاہیے سب کچھ جو لوگ کہتے ہیں اس وقت. آپ دیکھیں جا کے کس طرح لوگ بلبلا رہے ہیں, چلا رہے ہیں, بھوک سے تڑپ رہے ہیں, اور اپنی زبان, یعنی میں سمجھتا ہوں وہ زبان استعمال کر رہے ہیں جو آج تک ہم نے کبھی نہیں سنی کسی کے بارے میں, اور ان کے بارے میں وہ لوگ باتیں کرتے ہیں. یہ ذرا سنیں تو صحیح جا کر. نہیں وہ میں بھی باہر جاتا ہوں, لوگ حکومت کے خلاف بولتے ہیں, بہت بولتے ہیں, لیکن دوسری طرف جب الیکشن سندھ ہوتے کے ہیں اندر ہم مانتے ہیں, بولتے ہیں. آپ کو کس نے کہا کہ کتا کاٹنے سے سندھ کے اندر بندے نہیں مر رہے؟ آپ کو کس نے کہا کہ سندھ کے اندر اندرون سندھ میں پرابلم ہے؟ ہم یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ سالو کریں گے, اور وہاں پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ انصاف کی حکومت قائم کریں گے. جیسے گلگت بلتستان کے اندر ہوئی, کشمیر میں ہوئی, لاہور میں پاکستان تحریک انصاف نے چاروں شانے چت کیا, سیالکوٹ میں کیا. انفارچونیٹلی 133 کے اندر جو چھوٹی سی ایک پروسیجرل غلطی ہوئی, اس کی وجہ سے جو یہاں پر بلہ چلنا تھا, لیکن اس سے پہلے کنٹونمنٹ میں آپ کا کنٹونمنٹ کے اندر جو الیکشن ہوئے ہیں پورے پاکستان کے کنٹونمنٹ میں پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے. آپ لوگوں کو ایک پکچر کے گجرانوالہ میں جیتی ہے, ہماری کھاریاں میں جیتی ہے, آپ کیوں نہیں لوگوں کو بتا رہے؟ آپ لوگوں کو بتائیں کہ بھائی جان گجرانوالہ میں ہم نے جیت کے وہاں پر اپنا وائس چیئرمین مقرر کروایا ہے, اس کے علاوہ کھاریاں میں, اس کے علاوہ جہلم میں. آپ ایک سائیڈ کی سٹوری اگر لوگوں کو دکھائیں گے تو لوگوں کو یہ لگے گا کہ پاکستان کی یہ جو سب سے زیادہ پاپولر گورنمنٹ ہے 1 کروڑ 70 لاکھ ووٹوں سے, جن کے تمام اثاثے پاکستان میں, جس کی قیادت پاکستان میں, جس میں کوئی گروپنگ شین یا مین, آپ نجم ولی صاحب لوگوں کو حقائق کے سارے الائنس ملا کر پارٹی ایک جگہ پہ قائم ہے پاکستان 36.2 ووٹ لیے انہوں نے, اور دوسری طرف جو پی ڈی ایم جو دوسرے لوگ جو الائنس ہے اندر, باقی 70% ووٹ ان کے پاس ہے, ان کے پاس نہیں ہے. آپ سمجھ گئے کہ اکثریت کی طرف ہے, اکثریت اپوزیشن کی طرف ہے, ان کی طرف نہیں ہے لوگوں کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ حالات میں جو اس وقت حالات ہیں, لوگوں کی جس طرح معاشی صورتحال انتہائی تیزی سے بگڑی ہے روزانہ کی بنیاد پر, لوگ بالکل کسی طرح اس کے ساتھ میچ پلن نہیں کر پا رہے, اور لوگ بڑی تکلیف میں ہیں. اور اس کا اظہار آپ اس الیکشن میں یہ شکر کریں یہ بچ گئے, ورنہ ان کو وہاں سے انڈے اور ٹماٹر بھی پڑنے تھے, اور لوگوں نے ووٹ تو بڑی دور کی بات اور بھی کچھ کرنا تھا. اگر یہیں سے بات شروع کروں گا, آگے لے کر چلوں گا, لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین, بات کر رہے ہیں ہم NA133 کے حوالے سے, اور اس حوالے سے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس وقت جو کلیم کر رہی ہے, وہ یہ کلیم کر رہی ہے کہ اگر ہم وہاں پر موجود ہوتے تو ہم وہاں پر بالکل جیت جاتے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے عوام کی ان 3 برسوں میں جتنی خدمت کی ہے مختلف پروگرامز کے حوالے سے. ناصر سلمان صاحب ہمیں یہاں پر بریف کر رہے تھے, لیکن فائزہ ملک بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہے, وہ اس سے اتفاق نہیں کرتی. اور وحید عالم صاحب مسلم لیگ نون سے اور اس علاقے سے سابق رکن اسمبلی بھی رہ چکے ہیں, قومی اسمبلی کے, اور اس وقت بھی رکن قومی اسمبلی, وہ تو بالکل ہی اتفاق نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ بالکل یہ پروپیگنڈا ہے, یہ غلط ہے کہ وہاں پر ترقیاتی کام نہیں کروائے گئے سوائے باگڑیاں کے. باقی تمام علاقہ جو ہے بہترین ہے, اچھی سڑکیں ہیں, سیوریج کا نظام ہے, باقی تمام چیزیں وہاں پر موجود ہیں. ناصر صاحب, پروگرام کے آخر میں مجھے آپ نے یہ بتانا ہے کہ پھر آپ کا تو اب کوئی تعلق نہیں, کارکنوں نے گھر پہ رہنا ہے, اب آپ کا تعلق ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی ایسا بندہ ہے جو پاکستان کے اندر رہے, پاکستان میں انویسٹ کرنے والے لوگ ہوں, ایک ایسی سوچ ہو جو پاکستان کے پرو ہو, اور ایسے لوگ ہوں جو اپنی قیادت کو یہاں پر رکھ کے اپنے کارکنوں کے ساتھ ملاقات رکھیں. وہ فائزہ خوش ہو رہی ہے, کہہ رہی ہیں اصل کی ہمارا تو اپنا جو کریکٹر ہے اس کے اعتبار سے بات کریں گے. زرداری صاحب تو ادھر ہی نہیں, گروپنگ بھی نہ ہو اس پارٹی کے اندر, نہ کچھ نون ہو, نہ تاکہ لوگوں کے اندر مزید تفرقہ نہ پڑے. اور وہاں پر واقعہ ایک ایسا بندہ ہے, کیا کہتے ہیں دیکھیں جی, ہمارا
تو یہ ہے کہ ہمیں نے تو ریکویسٹ بھی کی کہ دیکھیں میدان کے اندر ہی پہلوان اچھے لگتے ہیں اور آپ یہ جو ایسی پروسیجرل غلطی ہوئی ہے آپ نہ اسے کریں تاکہ جمہوریت کا حسن ہے کہ مل کے ساتھ آگے چلا جائے. آپ نے بڑی رواداری دکھائی بھی ان کے ساتھ. نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا, ہم نے تو پوری کوشش کی کہ جناب 4 حلقوں کے اندر آپ الیکشن کے رزلٹ ہمارے ساتھ یہ رواداری تھی. ہم نے تو اس حوالے سے کہاں تک نہیں 3 سے 2 شکار ریکویسٹ نہیں کی. اب ہمارا یہ ورژن ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ آج بھی اگر یہ اپنے اعتراضات کو واپس لیتے ہیں تو ہم نہ صرف یہاں سے بلّہ چلائیں گے بلکہ پاکستان میں یہ قانون اور آئین کی بات ہے. لے کے آئیں گے. ہم لے بھی لیں گے تو جج کچھ نہیں کر سکتا, وہ کہاں لے جائے گا قانون کو. قانون وہ کہنے کہ جو ویسے الیکشن کمیشن کے رولز ہیں جو قوانین ہیں یہ جو قوانین ہیں واپس لے لیں تو ٹھیک ہو جائے گا. میں آپ کو بتاؤں ہم نے کوئی انڈیا کا بندہ یا سری لنکا یا بنگلہ دیش کے بندے کو تجویز کنندہ یا دوسرا نہیں بنایا. یہ ایک آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ ایک پروسیجر قانون تو قانون ہے نا. دیکھیں ایک پیج کو دوسرے پیج کے اور تیسرے پیج کو پہلے پیج پہ لے کے آنا وہ پرنسپل غلطی نہیں ہے کہ آپ اسے قطری حد بنا لیں کہ وہ فاؤنڈ بھی وہاں مارکیٹ میں نہ آیا ہو اور آپ کہیں کہ جناب یہ لیٹر اس نوٹری پبلک کا ہے جو پہلے والا نہیں تھا. فائزہ معاف کر دینا چاہیے تھا, تکنیکی غلطی تھی, معاف کر دیتے, مقابلہ کرتے. قانون کو تو ہم سائڈ پہ کر نہیں سکتے, اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا پیج سے تیسرے سے پہلے پہ لے آئے اور پہلے سے دوسرے پہ لے آئے, تو ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ پیج بدل جائیں تو ہنڈیا غلط ہو جاتی ہے, مسالے غلط ڈال جاتے ہیں, اچھا نمک کی جگہ چینی ڈال جاتی ہے, یہ بھول گئے نا. ہاں نہیں پیج تو غلط نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں پیج الٹ جائے نا تو اگر آپ نے کھیر بنانی ہے تو آپ کچھ اور بنا دیتے ہیں. آگے پیچھے ہو سکتا ہے کھیر کی جگہ حلوہ بنا لیں گے. کنٹینٹ میں تبدیلی کر دی. قانون کو کس طرح بالائے طاق رکھیں گے؟ الیکشن کمیشن کے قانون آج تو نہیں بنے, 70 سال سے اگر پاکستان کے اندر 73 سال سے جو بھی الیکشن کا پروسیس ہے اس میں جو قوانین ہیں اس کو یہ کس طرح توڑ موڑ کے اپنی مرضی سے یوز کریں. چل آخر میں ہوا پھر یہ کیا, وہ کہہ رہے ہیں بس غلطی تھی, چھوٹی سی غلطی تھی, تکنیکی غلطی تھی. میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. ہاں جی, لیکن انہوں نے جو 3 سال میں کیا نا وہ میں بتا دوں, ایک فکرے میں بتا دوں. اچھا ان کے 3 سالوں میں نہ مودی دشمن رہا, نہ کلبھوشن دہشت گرد رہا, نہ پرویز لائی ڈاکو رہا, نہ شیخ رشید چپڑاسی رہا, نہ ایم کو ایم قاتل رہی, نہ کرپشن جو تھی وہ جرم رہی, اور نہ آئی ایم ایف کے پاس جانا شرم کا باعث رہا. یہ ان کی 3 سال کی کارکردگی ہے. اور لوگوں سے جا کر پوچھ لیں, لوگ سوال کرتے ہیں کہ عمران خان کا کتا شیرو وہ وہاں بیٹھ کر صوفوں پہ بیٹھ کے غیر ملکی خوراک کھاتا ہے, کیا ہمارے بچے یہ کھا نہیں سکتے؟ ہمارے بچے بھوکے رہیں؟ یہ کہیں کہ نہیں کھاتا کتا وہاں پر یہ غیر ملکی خوراک, اور یہاں لوگوں کو بچے خان صاحب تو کہتے ہیں میرا گزارا نہیں ہوتا تنخواہ میں. ٹھیک ہے تو پوچھ رہے نا وہ کاروبار کیا ہے. میں تو کئی دفعہ پوچھ چکا ہوں کہ کاروبار کیا کرتے ہیں, یہ اتنا بڑا گھر کیسے بن گیا, یہ فلاں چیز کیسے ہو گئی, اتنے بڑے گھر کو چلانا جو ہے وہ کہاں سے آتے ہیں پیسے؟ کاروبار کچھ نہیں کرتے پھر کیسے کہاں سے آتے ہیں؟ وہ اے ٹی ایم مشینیں پڑی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں, وہی لے جاتی ہیں, وہی لوٹ رہی ہیں ملک کو. دیکھنا تمام گندم کا بحران آیا پتہ چل گیا کس نے کیا, تیل کا بحران آیا پتہ چل گیا کس نے کیا, دمائیوں کا بحران آیا پتہ چل گیا کس نے آیا, پتہ چل گیا اتنے پیسے کمائے ہیں, سب لوگوں کو اتار دیا کہ جناب انہوں نے غلط کر دیا, غلط, پھر سب نے پاس رکھ لیے, ایک دائیں ایک بائیں, ایک آگے اور پیچھے. کیوں سزا کیوں نہیں دی گئی؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ پوری قوم سوال کر رہی ہے کہ جب سب لوگ مجرم ثابت ہو گئے ان پر. اچھا ویسے ایک بات بتائیں بھائی صاحب, آپ بھی وہاں سے جیتے اور پرویز ملک صاحب کا بھی وہ حلقہ نہیں تھا, وہ بھی پہلے دوسرے حلقے سے تھے, وہ بھی وہاں سے جیتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حلقہ آپ کا سیف تھا آپ کی پارٹی کے لیے, ماضی کی جتنی پریکٹسز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی بھی ہوئی, عام آدمی بھی پریشان ہے, تو آپ کو تو کلیئر ہونا چاہیے تھا, آپ یہ ٹیکنیکل اعتراض واپس لے لیتے, میدان میں مقابلہ کر لیتے. میں کہتا ہوں چلیں فار ایگزامپل اعتراض واپس, قانون کیا کرے گا, قانون کہاں جائے گا, قانون کہاں آپ نے واپس نہیں لینا تھا. قانون ہے وہ تو قانون ہے, قانون سے پیچھے کیوں ہٹیں گے؟ قانون کی بالادستی تو چاہتے, آپ کی واپس لے لیتے تو آپ کر یہ قانون توڑتے ہیں. آپ کی لڑائی ہوتی ہے, آپ کی لڑائی ہوتی ہے, آپ صلح کر لیتے ہیں, صحیح, جج معاف کر دے گا کیونکہ ایک وجہ موجود, لیکن اس میں کلاشنکوف چل گئی ہے, وہ کلاشنکوف کو کہاں لے جائے گا؟ جیز دلہ وہ کس کھاتے میں ڈالے گا؟ چیمہ صاحب نے کون سی کلاشنکوف چلا دی؟ میں بات نہیں, میں قانون کی بات بتا رہا ہوں. قانون ایسے ہوتا ہے, قانون کی بات ہے, معاف کر دیتے ہیں لیکن قانون موجود ہے.
तो अच्छा, माफ करने के बावजूद जो है आप कह रहे हैं कानून मौजूद है, माफ कर भी देते तो जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास ये चीज सामने आ चुकी है कि ये आपने कानून की खिलाफ वर्जी की, बाहर से माफ कर भी देते सर, रवादारी हो भी जाती नासिर साहब, तो फिर भी आपका बंदा नहीं देखिए, चल रहा। हमने तो इस हवाले से आपको बताया है कि जिस तरह से एक लहर चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्क के तूलो अर्ज के अंदर हर जगह के ऊपर कामयाबी लहर चल रही है, जिस तरह से हमारी कौमी पॉपुलैरिटी की आपने देखा कि वो लोग जो माजी में हाँ जी, किस तरह पे कहते हैं अपने मुफाद के लिए, हमें पता है को जो गंदम महंगी है, आप ना थोड़ी सी कम खा लो, चीनी महंगी है, 9 दाने कम खा लो, समझना है फलाना चीज है कम खा लो। 75% पाकिस्तानी देहात में रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आटे का वहां पर, कोई चीनी का वहां आटा चीनी 75% सिर्फ आखिर में एक चीज, और उनको कोई कंसर्न नहीं है सर। ये 133 जो है ये तो चला गया नून लीग के पास। देखिए सर, मैं आपको बताऊं, हमारे पास ये मामले करने के लिए हमने तो आपको पहले भी बताया कि चीमा साहब ने बारहा कहा कि अगर आप मुकाबला करना चाहते हैं, सियासी पार्टी होते तो कभी भी इस तकनीकी गलती के पीछे ना छुपते। पूरी पाकिस्तान सियासी पार्टी होते तो तकनीकी सारी बात है, अगर सियासी पार्टी कभी जिंदगी में इस तरह के मामला को हैंडल नहीं करती तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास ये मामला है और हमने तो पूरी कोशिश की इस हवाले से बारहा कहा कि आप हमारे साथ मैदान में आए, हम मैदान में देखेंगे आपको। उनका एक अकाउंट था उनकी वाइफ के साथ, वो भी मस्जिद का, वो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था, उस पर वो नाहल हो गए। और मियां नवाज शरीफ बतौर वजीर आजम किस चीज पे नाहल हुए थे? बेटे से एक जो बिल्कुल अकामे पे जी, अकामा नहीं लिया जी, अकामे पर हाय हाय जुल्म हो गया। और अब जो कामों को इजाजत मिली है वोट डालने की, वो $30 हमें और वफादार होंगे उनके, नहीं इंशाल्लाह ताला हम उनके डॉलर वसूल करते हैं, वहाँ वफादारी का ओथ लिया हुआ है। देख रहे हैं कि 1 करोड़ जो बंदा ओवरसीज पाकिस्तानी है वो किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत का मुजाहरा करेगा 2023 में इंशाल्लाह। जब तक NA 133 की बात है वहाँ पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुकाबला अगर कोई है तो वो मुस्लिम लीग नून का आगे पीपल्स पार्टी है दूसरे नंबर पर, या आप TLP के बारे में कह सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर मैदान में इस वक्त मौजूद नहीं है, और शाइस्ता परवेज़ मलिक जो हैं इस वक्त भी रुकन कौमी असम्बली हैं। अगर वो रुकन कौमी असम्बली वहाँ से दोबारा मुंतखब हो जाती हैं तो उनकी स्पेशल सीट खाली हो जाएगी, और मुस्लिम लीग नून की एक और ख़ातून कारकुन है ग़ालिबन शकीला लुकमान, वो MNA बन जाएंगी। ये सूरत हाल इस वक्त तक है। आगे जो कुछ हल्के की सूरत हाल है वो भी आपको दिखाएंगे, वहीं से प्रोग्राम करेंगे। इस वक्त इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।